البلاغ چینل میں آپ کا استقبال. ایک سوال ہے جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اسلاموفوبیا اور اینٹی مسلم ہیٹ کرائمز کا کیا سولوشن ہے. ایک طرف سے اینٹی مسلم ہیٹ وائلنس اتنا بڑھ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اینٹی مسلم فیک نیوز اور اس کے علاوہ جو ہیٹ مونگرنگ ہیٹ سپیچز اتنا زیادہ بڑھ رہا ہے, تو کیا ہم کر سکتے ہیں اس کے. ہم تو اس طریقے سے ایک ہیٹ وائلنس پروموٹ نہیں کر سکتا, تو ہم کیا کر سکتے ہیں. بنیادی طور پر 5 چیز ہے جو ہم کر سکتے ہیں. یہ سوال اگر ایک کامن مین پوچھتے ہیں تو یہ 5 جواب ہے جو مجھے دینا ہے. تو نمبر 1 یہ ہے کہ ہمیں لارج اسکیل میوچل انگیجمنٹ بڑھانا ہے دیگر کمیونٹیز کے ساتھ. جو دوری پیدا ہوا ہے اس کو کم سے کم کرنے کے لیے, اس کو جتنا ہو سکے اس کو قریب کرنے کا, دوسرے کمیونٹیز کو مسلم کمیونٹیز کے ساتھ قریب کرنے کا کوشش کرنا, یہ اس کا سولوشن نمبر 1 ہے. یہ گراس روٹس میں ایون مطلب ہر نیبرہڈس میں, ہر گھر, ہر آفس اور ہر بزنس ہاؤسز کے لیے یہ اپلیکیبل ہے. آپ کو معلوم ہوگا پوسٹ 1947 اتنے زیادہ کمیونل وائلنس, مور دین 100 کمیونل وائلنس ہوا ایک اسٹیٹ ہے, وہ ہے گجرات, اور اس کے اندر ایک سٹی ہے احمد آباد جس کے اندر سب سے زیادہ کمیونل وائلنس ہوا ہے. اس کا کارن کے بارے میں آپ جب جانچیں گے ایمپیریکل ڈیٹا کو لے کے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ احمد آباد کے اندر پولز کے طور پر ڈیوائیڈڈ ہے کمیونٹیز کے آدھار پر پولز بنا ہوا ہے, وہ کاسٹ آئیڈینٹیز اور ریلیجس آئیڈینٹیز کے آدھار پر. مسلمان پولز اپارٹ ہے ہندو کمیونٹیز کے ساتھ, تو اسی لیے وہاں پر میوچل انگیجمنٹ ناممکن ہو گیا ہے فزیکل دوری کی وجہ سے. تو یہی ایک کارن ہے کہ احمد آباد کے اندر آپ اتنے بڑے تعداد میں مسلم اور ہندو کے بیچ میں جھگڑا, فساد اور ہیٹریڈ آپ جو ہے پرپیچویٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا کارن. اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر ان کانٹراسٹ آپ کیرلا کو دیکھیں گے, ایک ساؤتھ انڈین اسٹیٹ جس میں مسلمان اور ہندو ایک ساتھ رہتے ہیں, جہاں پر کوئی دوری فزیکل اور ادروائز نہیں ہے, وہاں پر یہ کمیونل رائٹس آپ بہت ہی کم دیکھتے ہیں. یہ خود بتاتے ہیں کہ میوچل انگیجمنٹ کتنا اہم ہے. اور آج کل یہ میوچل انگیجمنٹ فزیکل دوری ہونے کے باوجود بھی ہم اس کو کم کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کے اپرچونیٹیز کو لے کے. سوشل میڈیا باؤنڈری لیس ہے, اس میں جغرافیکل جو قریبی ہونا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا اپرچونیٹی ہے ہمارے لیے قریب ہونے کا. دوسری سولوشن جو اینٹی مسلم ہیٹ پروپیگنڈا کو آپ جو ہے ایڈریس کرتے ہو, وہ یہ ہے کہ آپ کو جو غلط نیوز ہے, جو فیک نیوز ہے, اس کو آپ ایڈریس کرنا ہوگا, اس کو آپ کو ریفیوٹ کرنا ہوگا. آپ چپ چاپ بیٹھ کر کے تماشا دیکھیں گے تو اس کا حل نہیں ہوگا. اگر پروپیگنڈا ہوتے ہیں کہ مسلمان اینٹی جو ہے مسلمان ٹیررسٹ ہے, یا آل مسلمس آر ناٹ ٹیررسٹ بٹ آل ٹیررسٹ آر مسلمس, جب یہ پروپیگنڈا ہوتے ہیں تو آپ کو بتانا ہوگا نہیں, یہ سچ نہیں ہے. یہ وتھ فیکٹس اینڈ فگرس. ہمیں فیک نیوز بولنے کا یا اپنے قوم کو چاہے وہ غلط ہو یا سچ ہو اس کو بچانے کا کوئی ضرورت نہیں. اگر حق ہے, وہ جو بتاتے ہیں وہ حق ہے, اس کو نیگیٹ کرنے کا ضرورت ہے. لیکن اگر وہ غلط بول رہا ہے, اگر یہ پروپیگنڈا ہے, اگر یہ فیک نیوز ہے, اگر یہ غلط چیز پھیلا رہا ہے, تو اس کو بتانا, مطلب زور زور سے چلا کے وتھ لاؤڈ وائس, unambiguous statements کے ساتھ, with firm conviction کے ساتھ, with evidence کے ساتھ آپ کو یہ پیش کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. مثال کے طور پر ٹیررزم ایک بڑا ایلیگیشن ہے. اس کے علاوہ اینٹی مسلم پروپیگنڈا میں بہت بڑا جو ہے انفلوئنس کرتا ہے پاپولیشن اینزائٹی. اور اسی طریقے سے بہت سارے دیگر جو ہے, مثال کے طور پر پنڈت ایکسڈس ہے, ابھی جو حال ہی میں جو ایک جو ہے فلم کے ذریعے سے جو پھیلایا گیا ہے, اگر وہ غلط ہے, اگر وہ جو ہے غلط اور جھوٹ کے آدھار پر بنا ہوا ہے, تو آپ کو یہ چیز بتانا ہے. ابھی دوبارہ سپٹمبر مہینہ آنے والا ہے, گلوبل وار آن ٹیرر, جو دنیا کے سب سے بڑا کیٹاسٹرافک فیلئر ہے امریکن فارن پالیسی کا اور امریکن ڈیفنس پالیسی کا, کہ آپ جو ہے ایک غلط چیز کے آدھار پر اپنے پولیٹیکل ایجنڈا کو فارورڈ کرنے کے لیے, آگے رکھنے کے لیے انہوں نے ایک جو ہے ایک بمبارڈمنٹ کیمپین اگینسٹ مسلم کنٹریز انہوں نے شروع کیا. اور یہ مطلب جو گوانٹانامو کا جو رزلٹ جو ہمارا سامنے آ رہا ہے, جو ایئرس آف ڈیکیڈز آف ٹرائلز کا رزلٹ ہے,
وہ یہ ہے کہ 779 میں ایک چھوٹا ایک مثال دینا چاہتا ہوں. 779 ایکیوز تھے گوانٹانامو بے کے اندر. وہ تمام لوگ 9/11 اٹیک یا سپٹمبر 11 کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر اٹیک کے اوپر ایکیوز تھے. 779 لوگوں میں سے آپ یہ سمجھنا کہ اتنا ڈیکیڈ آف 2 ڈیکیڈز آف ٹرائل کے بعد صرف 8 لوگ کنوکٹڈ ہے. 8 لوگ مطلب 771 لوگ ایکوٹ ہو گئے. صرف 8 لوگ کنوکٹڈ ہے. مطلب a court which has been made only to address the issue of terrorism, they dealt with it and finally یہ رزلٹ آیا کہ صرف جو ہے 8 لوگ کنوکٹڈ ہے. بعد میں جب ہائر کورٹ میں اپیل میں گئے تو پتا چلا کہ 3 لوگ اس میں بھی ایکویٹل ہو گئے, صرف 5 لوگ کنوکٹڈ ہوئے. مطلب جو گلوبل وار آن ٹیرر کا جو پریمائز ہے اور اس کا پورا جو ڈسکورس ہے وہ ہمارا سامنے موجود ہے. اس کو ہمیں ابھی بتانے کا ضرورت ہے. 20 سال میں جو ہوا ہے اس کا حقیقت زور سے ہمیں بولنے کا. اسی طریقے سے بہت سارے فیک نیوز اینڈ پروپیگنڈا ہے جو آپ کے پاس ایویڈنسز ہے. وہ ایویڈنسز کو سب سے کریٹیو انداز میں لوگوں کے سامنے, سماج کے سامنے رکھنے کا ذمہ داری مسلمان کا ہے. نمبر 1. تیسری سولوشن یہ ہے کہ مسلمان اسلام کے بارے میں پازیٹیو اینڈ ریئلسٹک امیج سماج کے سامنے لانے کا ضرورت ہے. ہمارا پازیٹیو امیج, جو ریئلسٹک امیج ہے, جو چھپا ہوا ہے, یہ پورا جو ہے فیک نیوز کے بڑمار کے بیچ میں پورے لوگ بھول گیا ہے. نمبر 1 سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ مسلمان سب لوگ مانتے ہیں کہ اس میں اکثر لوگ ٹروتھفل ہے, وہ لوگ ہانسٹ ہے, وہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو آپ کسی سے بھی پوچھے بولے گا کہ مسلمان ہمارا جو زندگی میں وہ ہیلپنگ لوگ ہے, وہ ہمیشہ لوگوں کو مدد کرنے والے لوگ ہیں. یہ ایک پازیٹیو امیج ہے جو ریئلسٹک ہے مسلم امت کے بارے میں. اس کو بڑھاوا دینے کا, اس کو لوگوں کے سامنے اور لے کے آنے کا ضرورت ہے. جو ہے مسلمان اگر لوگوں کو فائنینشلی مدد کر رہا ہے, مسلمان اگر سچ کے ساتھ رہتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں مسلمان کے اندر کمیونل ایٹیٹیوڈ, رائٹ اور رانگ مائی کمیون والا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. مسلمان کے اندر آپ دیکھے ہوں گے ابھی حال ہی میں جب انسیڈنٹ ہوا ادے پور کے انسیڈنٹ, فوراً ان لائک اینی ادر کمیونٹیز پورا مسلم کمیونٹی کے اندر سے جتنے بھی انڈیویجولس اینڈ آرگنائزیشنس ہے وہ سماج کے سامنے آ کے یہ بتایا کہ دیکھیے وی کنڈم دس اٹیک, دس از کمپلیٹلی اگینسٹ جو ہے ویلیوز آف اسلام اینڈ قرآن. یہ جو انایمبیگیوس اسٹیٹمنٹس ہے جس میں لاؤڈ اینڈ کلیئر انداز میں مسلم امت نے مسلم کمیونٹی لوگوں کے سامنے بتایا ہے. یہ ان لائک اینی ادر کمیونٹی ہے, اور کوئی کمیونٹی میں آپ یہ نہیں دیکھ سکتا کہ اپنے کمیونٹی کوئی وائلنس کے جو ہے اوپر جب ایلج ہوتے ہیں تو اس کے اوپر وہ کنڈم کرتے ہیں, اپنے کمیونٹی کو غلط ٹھہراتے ہیں. تو یہ ایک مسلمان کا ایک بہت بڑی پازیٹیو چیز ہے. دوسری چیز جو سب لوگ مانے گا کہ مسلمان کے کوزین, فار انسٹنس بہت ساری چیز ہے, مسلمان کا کھانا ایک بہت بڑی چیز ہے. مسلمان کہاں رہتے ہیں وہاں پر کوزین کا فوڈ ہب ہے, یہ سب لوگ مانے گا. وہ گلوبلی ہو یا آپ کے لوکلی ہو, کہیں بھی ہو, مسلمان اگر کوئی جگہ پر اگر بہت بڑے تعداد میں ہیں وہاں پر آپ کو اچھے کھانا ملے گا. یہ ایک بہت ہی پازیٹیو چیز ہے جو آپ کو لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے. نئے کریٹیو انداز میں ہمارے کوزین کو لوگوں کے سامنے, سماج کے سامنے ایز اے سویلائزیشنل کنٹریبیوشن لوگوں کے سامنے لائے. یہ ہمیشہ رہا ہے, اس کا بڑا ہسٹری ہے, میں ابھی اس ڈائریکشن میں نہیں جانا چاہوں گا. اور تیسری بڑی چیز ہے کہ مسلمان کے بارے میں سب لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ انٹرپرنرشپ بہت اچھا طریقے سے کرتا ہے, بزنس وہ کرنا آتا ہے. جو بھی جو ہے اچھے بزنس ہاؤسز ہے, چھوٹے مطلب میڈیم اینڈ اسمال اسکیل جو بزنس ہے, بہت بڑے تعداد میں انڈیا کے اربن سینٹرز میں اور رورل سینٹرز میں مسلمان کو ایک ماڈل کے طور پر اکثر لوگ دیکھتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ اس کا کارن کیا ہے, اس کے بارے میں تفصیل سی اکنامک میگزینس میں وائی آر مسلمس سکسیسفل ان بزنسز, اس سوال کو لے کے بہت سارے آرٹیکلس آپ انٹرنیٹ میں دیکھ سکتے ہیں. نمبر 3 اگر آپ جو ہے دیکھیں گے کہ مسلمان کے اندر جو ٹرسٹ اینڈ مرسی ہے جو ہے ان کے, اس کے علاوہ اس کا ایک مینیفیسٹیشن ہے کہ وہ بورو کرتے ہیں منی. وہ لوگ اکثر بینک کے پاس نہیں جاتے ہیں, وہ لوگ آپس میں بورو کرتے ہیں میئرلی آن دا بیسس آف ٹرسٹ. کہ ایک مسٹر بی مسٹر اے سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں 1 لاکھ روپے چاہیے. کتنے لوگ ہیں جو آپ مسلمان سے پوچھیں گے وہ کسی نہ کسی کو پیسہ دیا ہوگا, بورو کیا ہوگا منی. تو یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے مسلم کمیونٹی کا. مسلم کمیونٹی کا دوسرا ایک بہت بڑی چیز ہے آرکیٹیکچر. آپ دیکھتے ہیں کہ مسلم آرکیٹیکچر دنیا میں بہت ہی زیادہ لوگ اس کو جو ہے
प्रमोट करते हुए और उसको जो है उसको सामने रखते हुए आप देख सकते हैं दुनिया के आर्किटेक्चरल डिस्कोर्स में, आर्किटेक्चरल एग्जीबिशंस में जो मुस्लिम आर्किटेक्चर बोल के एक चीज है, एक डिसिप्लिन ऑफ आर्किटेक्चर मौजूद है, एक कैटेगरी ऑफ आर्किटेक्चर है जिसमें इन्फिनिटी को या वहदानियत को इस्लाम के तौहीद के आधार पर बना हुआ आर्किटेक्चरल डिजाइन्स है जो है हमारा सामने मौजूद है। आप अरब कंट्रीज में आप देख सकते हैं, मसाजिद के अंदर ये ज्यादा आप देख सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे खूबियां हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ के समाज के सामने अपने रियलिस्टिक एंड पॉजिटिव इमेज को रखने का जरूरत है। इस्लामोफोबिया को सॉल्व करने का फोर्थ सोल्यूशन ये है कि मुस्लिम उम्मत एक बहुत बड़े पैमाने पे सोशल इंजीनियरिंग करने का जरूरत है। सोशल इंजीनियरिंग यानी बहुत बड़ा टर्मिनोलॉजी है, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि समाज के अंदर बहुत सारे क्रॉस सेक्शंस मौजूद हैं, सोशल, पॉलिटिकल, कम्युनल, लिंग्विस्टिक जो है, उसके अलावा एथनिक और पॉलिटिकल जो है ग्रुप्स मौजूद है। उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाला, ये इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस को मानने वाला जितने भी समाज के जो है क्रॉस सेक्शंस है, जितने भी ग्रुप्स है, इंडिविजुअल्स हो, जो भी हो, उनके साथ बहुत फर्म रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्डअप करने का कोशिश करना, ये सॉल्यूशन के सबसे अहम चीज है। मतलब आपको अगर कोई खतरा आते हैं, आपको कुछ दिक्कत आते हैं, आपके खिलाफ कुछ लोग गलत चीज फैलाते हैं, तो ये सब लोग मिल करके आपके लिए डिफेंड होने के लिए तब शुरू होगा जब आपके पास एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो। सिर्फ उसी के लिए नहीं, बल्कि इस्लामी समाज का, दुनिया की हिस्ट्री आप देखेंगे, मुस्लिम उम्मत की सबसे बड़ी खास बात यह है कि वो हमेशा जो है इंक्लूसिव रहा है। जितने भी डाइवर्स पॉपुलेशन उसको हमेशा साथ में रखने का कोशिश किया है, उसके साथ अलायंस करने के लिए और उसके साथ मर्ज करने का, मर्ज यानी इस मायने में मर्ज करने का कोशिश उन्होंने किया है। तो ये बहुत अहम सोल्यूशन है। नंबर 5 ये है, और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम ये है कि मुस्लिम उम्मत एक सोर्स ऑफ नॉलेज बनना है। हम नॉलेज इज पावर, अगर किसी को इल्म चाहिए, वो इल्म यहाँ मिलेगा, ये कम्युनिटी के पास होगा, या इसमें से जो लोग निकलता है उसमें सबसे अच्छा इल्म वाले लोग होंगे। ये जो है छवि और ये इमेज होना चाहिए मुस्लिम उम्मत का। ये बहुत अहम है। मुस्लिम उम्मत सिर्फ नहीं, दुनिया के जो भी कौम है जिसके पास नॉलेज है उसके पास पावर है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो या तारीख हो या समाज को जो यूजफुल होने वाला जो भी नॉलेज हो, इल्म नाफिया जो कहते हैं, जो सबसे ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाने वाला जितने भी इल्म हो, वो इल्म को हमारे जो है उसका सोर्स बनने का कोशिश, खासतौर पर मुस्लिम उम्मत के जो यंग जनरेशन है उसको कंट्रीब्यूटर्स बनाने की जो कोशिश है वो बहुत अहम है। ये पूरा इस्लामोफोबिया जो ग्लोबल कैंपेन है अगेंस्ट मुस्लिम्स एंड इस्लाम, इसको डील करने के लिए ये 5 अहम चीज है जो हमारे जहन में हमेशा रखना चाहिए, हमारे तरजीहात को, हमारे अमल को हम बनाते वक्त। शुक्रिया।